دیوالیہ ہونے کے بعد شخص نے اپنے 10 امیر دوستوں کو مدد کے لیے فون کیا۔ سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون کاٹ دیا اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اچانک ایک پرانی سی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، جس میں سے ایک شخص اترا۔ اس شخص نے پیسوں سے بھرا ایک بیگ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسے دیکھتے ہی دیوالیہ شخص کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کیونکہ مشکل وقت میں کام آنے والا یہ وہ واحد شخص تھا جس کا اس نے۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرے کسی تیز دھار کی طرح چبھ رہے تھے۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک پرانے اور گیلے پتھر پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے جسم پر موجود قیمتی لباس، جو کبھی اس کی شان اور رتبے کی پہچان ہوا کرتا تھا، اب مٹی اور کیچڑ میں لتھڑ کر اپنی ساری چمک کھو چکا تھا، اور سرد ہوا کے بے رحم جھونکے اس کی ہڈیوں تک اتر کر اسے کپ کپا رہے تھے۔ لیکن اسے اس شدید سردی اور جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر کی دنیا اور اس کا غرور پوری طرح سے اجڑ چکا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک گرجدار آواز پر ہزاروں لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس کے ماتھے کی ایک شکن دیکھ کر بڑے بڑے تاجر خوف سے کانپنے لگتے تھے، آج وہ بالکل اکیلا، لاچار اور بے یار و مددگار اس سنسان اور تاریک سڑک پر بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن ماضی کی ان شاندار یادوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا، جب وہ اپنے عالیشان دفتر کی سب سے اونچی منزل پر مخمل کی کرسی پر بیٹھ کر اس پورے شہر کی تجارتی فیصلے کیا کرتا تھا، اور اس کے قلم کی ایک معمولی سی جنبش سے کئی لوگوں کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کسی طرح وہ اپنے مد مقابل لوگوں کو بے دردی سے کچل کر آگے بڑھا تھا، اور کبھی کسی غریب، محتاج یا کمزور پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کا تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ مکمل اور پختہ یقین رکھتا تھا کہ یہ بے تحاشا دولت، سونے چاندی کے انبار اور بے پناہ طاقت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ وہ جب اپنی شاندار سواریوں کے قافلے میں چلتا تھا تو لوگ احترام اور خوف سے راستہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب وہ کسی محفل میں بولتا تھا تو وہاں خاموشی چھا جاتی تھی، اور ہر کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر ہمیشہ شہر کے معزز ترین لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، جو اس کی ایک مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تمام لوگ اس کے سچے خیر خواہ ہیں اور اس کی ذات سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر وقت کا پہیہ کچھ ایسی بے رحمی اور تیزی سے گھوما کہ اس کی ساری عظیم الشان سلطنت کسی ریت کے کمزور محل کی طرح ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی ساری وسیع و عریض تجارت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے سارے قیمتی اثاثے، مکانات اور خزانے اس سے چھین لیے گئے، اور وہ ایک ہی رات میں آسمان کی بلندیوں سے گر کر زمین کی خاک پر آ گیا۔ وہ رات اس کے لیے قیامت خیز تھی، جب حکام نے اس کے تمام ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا اور اسے صرف انہی کپڑوں میں گھر سے نکال دیا گیا جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اس کے وہ تمام نوکر چاکر اور محافظ جو اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے، وہ بھی خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ گئے اور اسے حالات کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بچی تھی سوائے اس چھوٹے سے مواصلاتی آلے کے جو اس وقت اس کے سرد اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اس نے اس آلے کی مدہم چمکتی ہوئی سطح کو دیکھا، جہاں ان 10 خاص لوگوں کے نام اور رابطے موجود تھے جن پر اس نے ماضی میں بے تحاشا دولت لٹائی تھی، اور جنہیں اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے
خاک سے اٹھا کر بلندیوں کے تخت پر بٹھایا تھا۔ وہ 10 لوگ جو ہمیشہ اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے گھومتے رہتے تھے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے، اس نے کانپتی انگلیوں اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ آخری امید سمجھ کر پہلے شخص سے رابطہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا سارا کاروبار اسی کی دی ہوئی بھاری رقوم اور مہربانیوں سے چل رہا تھا، اور جس کو اس نے مفلسی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری طرف سے رابطہ تو قائم ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی اچانک آنے والی تباہی کا ذکر کیا اور اس تاریک اور طوفانی رات میں سر چھپانے کے لیے کچھ مدد مانگی، تو دوسری طرف سے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے آواز آئی کہ حالات بہت خراب ہیں اور بازار میں شدید مندی کی وجہ سے وہ اس وقت کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ اور پھر اس نے جلدی سے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ سن کر اس کے دل پر جیسے کسی نے لوہے کا بھاری ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنے خزانے کھول دیے تھے، آج اسے پہچاننے اور اس کی بات سننے سے انکاری تھا، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی ہمت کو متجمع کیا اور ایک لمبی سانس لے کر دوسرے شخص سے رابطہ کیا۔ یہ وہ انسان تھا جسے وہ اپنا بھائی کہتا تھا اور جس کے ہر دکھ درد میں اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ اس شخص نے تو اس کی پوری بات سنے بغیر ہی نہایت سرد اور خرد لہرے لہجے میں کہہ دیا کہ وہ کسی انتہائی ضروری کام سے شہر سے بہت دور ہے اور واپسی کر کوئی بات کر سکے گا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے کی مخصوص آواز آنے لگی۔ اس مسلسل ذلت کے بعد اس نے تیسرے شخص سے رابطہ ملایا جسے اس نے ایک بہت بڑے اور جان لیوا قرضے سے بچا کر اس کی عزت محفوظ رکھی تھی۔ اس شخص نے تو اس کی آواز سنتے ہی اپنی مجبوریوں کا ایک طویل اور جھوٹا رونا رویا اور صاف الفاظ میں بے شرمی سے کہہ دیا کہ اس کی اپنی تجارت شدید خطرے میں چل رہی ہے اور وہ اس مصیبت کے وقت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اسے کہیں اور سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس مایوسی کے طوفان میں اس نے چوتھے اور پانچویں شخص کو بھی بلایا، لیکن انہوں نے تو اس کا رابطہ ہی قبول نہیں کیا اور مسلسل گھنٹی بجنے کے باوجود مکمل طور پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ کس حال میں ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہوں۔ چھٹے شخص سے جب بڑی مشکل سے بات ہوئی تو اس نے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں اسے مشورہ دیا کہ وہ ان برے حالات کا خود اکیلے اور بہادری سے مقابلہ کرے، کیونکہ جب وہ بلندی اور طاقت کے نشے میں تھا تو اس نے کسی کو انسان نہیں سمجھا تھا اور سب کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا تھا۔ یہ طعنہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا اور اسے اپنے ماضی کے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب اس نے بے گناہوں کی التجائیں ٹھکرا دی تھیں۔ ساتویں شخص نے سیدھا یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس کے سارے تجارتی کھاتے اور خزانے حکومت کی طرف سے بند کیے جا چکے ہیں اور وہ 1 روپے بھی اس کی مدد کے لیے نہیں نکال سکتا اور اسے مزید پریشان نہ کیا جائے۔ 8ویں اور 9ویں شخص نے اسے بہت ہی میٹھے مگر جھوٹے لہجے میں تسلیاں دیں اور کل صبح سویرے ملنے اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کر کے رابطہ ختم کر دیا، حالانکہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ سچائی جانتا تھا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اور کل صبح تک شاید وہ اس شدید بھوک اور جان لیوا سردی سے زندہ بھی نہ رہے۔ اب اس کے پاس اس پوری دنیا میں صرف ایک آخری شخص بچا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جسے وہ اپنا سب سے قریبی ساتھی، وفادار دوست اور اپنا دایاں بازو سمجھتا تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے
ہر چھوٹے بڑے راز بانٹے تھے، اور جس پر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ اندھا اعتبار تھا، اس نے کانپتے ہوئے دل کی دھڑکتی ہوئی نبض اور آخری امید کی کرن کے ساتھ اس 10ویں شخص کو رابطہ ملایا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی رابطہ قائم ہوا تو اس نے بھری ہوئی، لرزتی ہوئی اور انتہائی دردناک آواز میں اپنی پوری تباہی بیان کی اور گڑ گڑا کر منت کی کہ اسے صرف آج رات کے لیے کسی چھت کی پناہ اور چند روپوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ سڑک پر کتوں کی موت مرنے سے بچ سکے۔ لیکن دوسری طرف سے جو الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، انہوں نے اس کے اندر بچی کھوچی زندگی کی آخری رمق کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے سب سے قریبی سمجھے جانے والے انسان نے انتہائی سرد مہری، بے حسی اور حفاظت سے جواب دیا کہ وہ اس تباہی کے وقت میں اس کا ساتھ دے کر اپنا معزز نام اور اپنا اونچا مقام معاشرے میں خراب نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اسے اپنے کیے کی سزا اب خود ہی بھگتنی چاہیے، کیونکہ جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ یہ الفاظ کسی زہریلے اور تیز دھار خنجر کی طرح اس کے سینے کو چیرتے ہوئے دل میں اتر گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ اور کہتا یا مزید گڑ گڑاتا، دوسری طرف سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور اس کے کانوں میں صرف ایک مسلسل اور بے رحم آواز گونجنے لگی۔ اس نے بے یقینی اور شدید صدمے کے عالم میں اس چھوٹے سے آلے کو دیکھا جو اب بالکل خاموش اور بے جان ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے اندر کی روح بے جان ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد اندھیرا مزید گہرا اور خوفناک ہو گیا تھا، اور بارش کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف پانی کا سیلاب تھا اور طوفانی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے وہ مواصلاتی آلہ اپنی بقیہ پوری طاقت اور غصے سے سڑک کے سخت پتھروں پر دے مارا، جس سے وہ آلہ کئی ٹکڑوں میں بٹ کر بکھر گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آخری امید بھی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ وہیں اس گیلے اور ٹھنڈے پتھر پر ایک بے جان بت کی طرح بیٹھا رہا۔ اس کی سانسیں بے حد بھاری تھیں، اور اس کا تیز چلنے والا ذہن اب بالکل سن ہو چکا تھا، جیسے اس کے اندر سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی ہر صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں کالے اور گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، اور دور دور تک روشنی کی کوئی کرن یا کوئی امید کا ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب اور خوفناک سی خاموشی چھا گئی تھی، ایک ایسی وحشت ناک خاموشی جو کسی بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کے گزر جانے اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ وہ اس وقت دھاڑے مار کر رو سکتا تھا، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ سکتا تھا، وہ اپنے بال نوچ سکتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خالی پن ہے۔ وہ اسی تاریک اور طوفانی رات کے رحم و کرم پر اس سرد اور کھردرے پتھر پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھا تھا، اور اس کے ارد گرد کائنات کی ہر شے جیسے اس کی تباہی پر ماتم کر رہی تھی، یا شاید اس کے زوال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ آسمان سے گرنے والی بارش کی شدت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسا خوفناک اضافہ ہو رہا تھا جیسے آج بادلوں نے سارا پانی اسی ایک ویران سڑک پر بہا دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تیز اور کاٹ کھانے والی سرد ہوا کے جھونکے کسی جنگلی درندے کی طرح اس کے گیلے اور مٹی میں لتھڑے ہوئے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔ بادلوں کی گرج اتنی خوفناک تھی کہ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور آسمان پر چمکنے والی بجلی لمحہ بھر کے لیے اس بھیانک منظر کو روشن کر دیتی تھی۔
اس روشنی میں اسے اپنا آپ ایک کچرے کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں اس مسلسل دباؤ اور صدمے سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ وہ شخص جس نے کبھی اپنے پیروں کو زمین کی خاک تک لگنے نہیں دیا تھا، جس کے جوتوں کی چمک دیکھ کر لوگ اپنی اوقات کا اندازہ لگاتے تھے، آج اسی کیچڑ میں لتھڑا ہوا موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چہرے ایک ایک کر کے ناچ رہے تھے جنہوں نے آج اس کی پیٹھ میں خنجر کو گھونپا تھا۔ اس کا دل قرب اور اذیت کی اس انتہا پر تھا جہاں انسان کا سانس لینا بھی ایک سزا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ اس شدید سردی کے باعث بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ پر چھانے والی سن کیفیت نے اسے جسمانی تکلیف سے بہت دور کر دیا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت ایک ایسی تاریک کھائی میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ان تمام شاندار اور پرتعیش مناظر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو محض چند گھنٹے پہلے تک اس کی حقیقت تھے، لیکن اب وہ سب کچھ ایک دھندلے اور خوفناک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ نرم اور گردم بستروں پر سوتا تھا اور اس کے کمروں کا درجہ حرارت اس کی مرضی کے مطابق رکھا جاتا تھا، لیکن آج وہ اس کھلے اور بے رحم آسمان کے نیچے اس قدر بے بس اور لاچار تھا کہ ایک عام سا فقیر بھی شاید اس سے بہتر حالت میں ہوتا۔ وقت گزرنے کا احساس جیسے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت آہستہ آہستہ اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سردی کی شدت سے نیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے اور اس کی سانسیں بے حد مدھم اور بوجھل ہو چکی تھیں۔ اس طوفانی اور خوفناک رات میں دور دور تک کسی بھی انسان یا سواری کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پوری سڑک ایک ندی کا منظر پیش کر رہی تھی جس میں بارش کا پانی پوری روانی کے ساتھ بہے جا رہا تھا، اور وہ اس ندی کے کنارے پڑا ایک ایسا بے جان کچرا بن چکا تھا جسے ہر کوئی ٹھکرا کر آگے گزر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ان 10 لوگوں کے چہرے گھوم رہے تھے جنہوں نے مشکل کے اس بدترین وقت میں اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کے اندر کا غرور اور تکبر جو کبھی ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہوا کرتا تھا، آج اس سڑک کی کیچڑ میں مل کر خاک ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی معجزے کی کوئی امید نہیں تھی، اور اس نے اپنے دل میں یہ مکمل طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ آج کی یہ خوفناک رات ہی اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اور اگلی صبح کا سورج وہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اسی شدید مایوسی اور موت کے انتظار کے دوران اس کی سماعت جو طوفان کی شور کی عادی ہو چکی تھی، اچانک ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سے چونکی۔ یہ کسی بہت ہی خستہ حال مشین کے چلنے کی آواز تھی جو اس سنسان اور پانی سے بھری سڑک پر کسی زخمی جانور کی طرح رینگ رہی تھی۔ وہ آواز بے ترتیب اور کمزور تھی کہ جیسے کسی بھی لمحے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ یہ آواز اس طوفان اور بارش کے شور میں بہت مدھم تھی، لیکن اس سنسان رات میں یہ کسی کے ہونے کا واحد ثبوت تھا۔ اس نے اس آواز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ اس کا ذہن اب کسی بھی قسم کی امید سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا، لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو گئی۔ یہ ان شاندار اور خاموش سواریوں کی آواز سے بالکل مختلف تھی جن میں وہ خود سفر کیا کرتا تھا۔ اس پرانی سواری کے انجن کی گھڑگھڑاہٹ اور اس کے پہیوں کی سڑک کے ساتھ رگڑ کھانے کی آواز
اس طوفانی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے انتہائی بے دلی اور مایوسی کے عالم میں اپنے بھاری اور بوجھل سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو مشکل سے اس سمت موڑا جہاں سے وہ آواز ابھر رہی تھی۔ دھند اور تیز بارش کے پردے کو چیرتی ہوئی دو مدھم اور پیلی روشنیاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ روشنیاں اتنی کمزور تھیں کہ پانی کے قطروں میں بکھر کر رہ جاتی تھیں۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنی ان شاندار سواریوں کا خیال آیا جن کی تیز اور چمکدار روشنیاں رات کو دن میں بدل دیتی تھیں اور جن کی رفتار ہواؤں سے باتیں کرتی تھی۔ لیکن یہ سواری جو اس کی طرف آ رہی تھی وہ تو خود اپنی موت کا انتظار کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہر پہیہ سڑک کے گڑھوں میں گر کر ایک دردناک آواز پیدا کرتا تھا۔ یہ سواری انتہائی سست رفتاری سے اور ہچکولے کھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر ہچکولے کے ساتھ اس میں سے ایک عجیب سی تکلیف دہ آواز پیدا ہو رہی تھی، جیسے وہ سواری بھی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ اس شخص نے اس سواری کو دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ کوئی راہگیر ہوگا جو اس طوفان میں راستے کو بھٹک گیا ہوگا اور ابھی اس کے پاس سے گزر کر اندھیرے میں غائب ہو جائے گا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ خستہ حال اور زنگ آلود سواری اس کے بالکل قریب آ کر اس طرح سے رکی کہ اس کے پرانے پہیوں اور بریکوں سے ایک انتہائی تیز اور کانوں کو چرنے والی آواز پیدا ہوئی، اور پھر انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ سواری وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی بوسیدہ اور پرانے ماڈل کی سواری تھی جس کا رنگ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے بالکل مدھم پڑ چکا تھا، اور اس کی چھت پر گرنے والے بارش کے قطرے ایک عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ سواری کے رکنے کے بعد کچھ دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی، صرف بارش کے برسنے اور اس پرانی سواری کے ہانپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شخص اسی گیلے پتھر پر بیٹھا اپنی بے جان اور خالی آنکھوں سے اس سواری کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ویران جگہ پر اور اس طوفانی رات میں یہ سواری اس کے پاس کیوں رکی ہے۔ اچانک اس سواری کا دروازہ جب کھلا تو اس کی چرچراہٹ نے رات کے سناٹے کو ایک لمحے کے لیے چیر کر رکھ دیا۔ اس میں سے نکلنے والا شخص انتہائی سست روی سے باہر آیا۔ اس کے کپڑے کسی پرانے اور موٹے کپڑے سے بنے تھے، یہ پانی میں بھیگ کر مزید بھاری ہو چکے تھے۔ اس کے کندھے تھوڑے سے جھکے ہوئے تھے، جیسے اس نے زندگی بھر بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوں۔ بارش کا پانی اس کے سر اور کاندھوں پر گر کر سیدھا زمین پر بہہ رہا تھا، لیکن اس اجنبی کو اس شدید طوفان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ ان طوفانوں اور مصیبتوں کا صدیوں سے عادی ہو۔ اندھیرے اور بارش کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس پتھر پر بیٹھے تباہ حال انسان نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی کوشش کی۔ اس کی نظریں صرف زمین پر گڑی ہوئی تھیں جہاں اس اجنبی شخص کے پاؤں زمین پر پڑے تھے۔ اس کے قدموں کی آہٹ کیچڑ اور پانی کے چپاکوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا خوفناک اور پر اسرار ماحول کو پیدا کر رہی تھی۔ اس اجنبی شخص نے اپنے پیروں میں انتہائی پرانے اور گھسے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے، اور اس کے کپڑے کسی عام سے مزدور یا انتہائی غریب انسان کے لباس جیسے تھے جو بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ اس اجنبی نے سواری کا دروازہ واپس بند کیا اور انتہائی پرسکون اور سست قدموں سے چلتا ہوا اس تباہ حال اور دیوالیہ شخص کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس اجنبی کے وجود سے ایک عجیب سی مانوس
لیکن ساتھ ہی انتہائی غیر مانوس سی مہک آ رہی تھی۔ یہ مہک ان مہنگے عطریات سے بالکل مختلف تھی جو اس کے امیر اور بے وفا دوست لگایا کرتے تھے۔ یہ مہک محنت، پسینے اور کسی پرانے کارخانے کی دھول کی مہک تھی۔ اس اجنبی نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس تباہ حال شخص کو کوئی تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس طوفان اور گرجتی ہوئی بجلی کے شور میں اس اجنبی کی خاموشی ایک پر اسرار اور خوفناک احساس کو پیدا کیے جا رہی تھی۔ تباہ حال شخص کی نظریں اچانک اس اجنبی کے ہاتھوں پر پڑیں جو اس وقت اس کے سامنے بالکل واضح تھے۔ وہ ہاتھ کسی نرم اور نازک انسان کے ہاتھ نہیں تھے، بلکہ وہ ہاتھ محنت مزدوری کی وجہ سے انتہائی سخت کھردرے اور کٹے پھٹے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں پر گہرے نشانات اور پرانی چوٹوں کے داغ موجود تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی انتہائی سخت اور تھکا دینے والی مشقت میں گزاری ہے۔ ان کھردرے اور مضبوط ہاتھوں نے ایک انتہائی پرانا اور بوسیدہ سا کپڑے کا تھیلا مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ تھیلا ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے استعمال میں ہو، اور اس تھیلے کی جسامت اور اس کے وزن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ بہت ہی بھاری اور قیمتی چیز موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ پرانا کپڑے کا تھیلا جو کئی جگہوں سے پھٹا ہوا اور ایک سلا ہوا تھا، اس طوفان میں ایک عجیب سی کشش رکھ رہا تھا۔ اس تھیلے کا وزن اس اجنبی کے مضبوط لیکن کھردرے ہاتھوں کی رگوں کو ابھار رہا تھا۔ اجنبی کا وہ بھاری اور پرانا تھیلا اپنے کھردرے ہاتھوں سے تھوڑا سا اونچا کیا اور پھر بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی ہمدردی جتائے اور بغیر کوئی احسان جتائے اس تھیلے کو انتہائی خاموشی اور احترام کے ساتھ اس تباہ حال اور سردی سے کانپتے ہوئے شخص کے قدموں میں کیچڑ اور پانی سے بھری زمین پر رکھ دیا۔ جب اس نے وہ تھیلا کیچڑ میں لتھڑے ہوئے پتھر کے پاس رکھا تو اس کے اندر موجود کاغذوں کی گڈیوں کی وہ مخصوص مہک جو پانی اور مٹی کی بو کے باوجود اس دیوالیہ شخص کی ناک تک پہنچی تو اس کے اندر ایک دم سے بجلی سی دوڑ گئی۔ جیسے ہی وہ تھیلا زمین پر رکھا گیا، اس کے اندر سے ایک مخصوص اور جانی پہچانی سی آواز آئی۔ یہ آواز کاغذوں کی ان گڈیوں کی تھی جن کی کھنک اور مہک کو یہ تباہ حال شخص اپنی پوری زندگی پہچانتا اور پوجتا رہا تھا۔ یہ آواز دولت کی تھی، اس پیسے کی تھی جس نے آج اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہی دولت ایک اجنبی اور انتہائی غریب نظر آنے والے شخص کے ہاتھوں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی تھی۔ اس تباہ حال شخص کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی نظروں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ویران سڑک پر، اس طوفانی رات میں، جب اس کے اپنے خون اور اس کے بنائے ہوئے دوست اسے چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، ایک بالکل نامعلوم اور غریب سا اجنبی اس کے لیے اتنا بڑا خزانہ لے کر آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس تھیلے کو چھونے کی کوشش کی اور پھر شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا۔ اس کے اندر کا سارا غرور، ساری اکڑ اور سارا تکبر اس تھیلے کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا۔ اس اجنبی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ پہچاننا چاہتا تھا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے اتنی بڑی رقم اس جیسے تباہ حال اور برباد انسان کے قدموں میں کیوں رکھ دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر اٹھا پاتا یا اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کوئی ایک لفظ بھی باہر نکلتا، اس اجنبی نے فوراً اپنا رخ موڑا اور اسی خاموشی اور پرسکون انداز میں واپس اپنی اس پرانی اور خستہ حال سواری کی طرف چل پڑا۔
اس کے پرانے جوتوں کی آواز بارش کے پانی میں چھپ چھپ کر گرتی ہوئی دور ہونے لگی۔ تباہ حال شخص نے بمشکل اپنا سر اٹھا کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی اور تیز بارش کی وجہ سے اسے صرف اس اجنبی کی پیٹھ ہی نظر آئی جو اس پرانی سواری کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر اسی زنگ آلود اور تیز چرچراہٹ کے ساتھ بند ہوا، اور اس پرانے انجن نے ایک زوردار جھٹکے اور ہانپتی ہوئی آواز کے ساتھ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ سواری کی مدھم اور پیلی روشنیاں سڑکوں پر پڑنے والے بارش کے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں، اور وہ خستہ حال سواری آہستہ آہستہ اس تاریک اور خوفناک طوفان میں آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی روشنیاں مکمل طور پر اندھیرے میں غائب ہو گئیں، اور اس کا شور بھی بارش کی آواز میں گم ہو گیا۔ وہ تباہ حال اور دیوالیہ شخص اب بھی اسی گیلے پتھر پر بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی نظریں آسمان یا سڑک پر نہیں، بلکہ اپنے قدموں میں پڑے اس پرانے کپڑے کے تھیلے پر جمی تھیں، جس نے اس کی موت کے یقین کو زندگی کی ایک پر اسرار اور حیرت انگیز امید میں بدل دیا تھا۔ اس ویران رات کے سناٹے میں وہ تنہا تھا، اور اس کے سامنے ایک ایسا راز پڑا تھا جس نے اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اور ایک شدید قسم کا تجسس پیدا کر دیا تھا کہ آخر وہ کون تھا جو اندھیرے سے آیا اور روشنی دے کر واپس اسی اندھیرے میں کھو گیا۔ اس نے اپنے ہانپتے اور سردی سے نیلے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس کیچڑ میں لتڑے ہوئے پرانے تھیلے کو چھوا۔ اس کھدر کے کپڑے کا کھردرا پن اس کی انگلیوں کے پوروں سے ٹکرایا تو اسے ایک عجیب سی حرارت محسوس ہوئی۔ یہ حرارت اس دولت کی تھی جس نے ہمیشہ اس کے اندر تکبر کی آگ جلائے رکھی تھی، لیکن آج یہی دولت اس کی زندگی بچانے کا واحد ذریعہ بن کر اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے اس تھیلے کا منہ کھولا تو اندر موجود کاغذ کے ان ٹکڑوں کی مخصوص مہک سیدھی اس کے دماغ تک پہنچی۔ یہ وہ مہک تھی جس کا وہ ساری زندگی دیوانہ رہا تھا، اور جس کی خاطر اس نے رشتوں، جذبوں اور انسانیت تک کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا تھا۔ بارش کا پانی اس تھیلے کے اندر بھی جا رہا تھا، لیکن اسے اس وقت دنیا کی کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک شدید قسم کی ندامت اور حیرانی نے لے لی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اس اجنبی شخص کا وہ سایہ سا وجود، اس کے پرانے جوتے اور اس کے کھردرے ہاتھ گھوم رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خود غرض اور مطلب پرست دنیا میں، جہاں اس کے اپنے قریبی ساتھیوں اور خون کے رشتوں نے اسے طوفانی رات میں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہاں ایک ایسا انسان کہاں سے آ گیا جس کا حلیہ چیخ چیخ کر اس کی غربت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن اس کا دل اس شہر کے سب سے بڑے امیروں سے بھی زیادہ سخی اور بڑا تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی حالت زار پر کوئی طنز نہیں کیا، کوئی ہمدردی نہیں جتائی، اور نہ ہی اس پر کوئی احسان دھرا، بس خاموشی سے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس کے قدموں میں ڈال کر چلا گیا۔ اس کی تباہ حال انسان کا ضمیر جو سالوں سے گہری نیند سویا ہوا تھا، اچانک ایک زوردار جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر اس نے اس شخص کو جانے دیا اور اس کا نام اور چہرہ جانے بغیر اس کی دی ہوئی دولت کو استعمال کر لیا تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت اور بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے اس بھاری تھیلے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سن ہو چکے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔
اس کے گھٹنوں میں شدید درد تھا اور اس کا جسم طویل سردی کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، لیکن اس کے اندر کے طوفان نے اسے گرنے نہیں دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس گیلے پتھر سے اٹھا اور اس سڑک کی طرف دوڑنے کی کوشش کی جدھر وہ پرانی اور خستہ حال سواری آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی۔ بارش کی شدت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی اور سڑک پر پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اس کے قدم بار بار پھسل رہے تھے۔ اس کے قیمتی جوتے کیچڑ میں دھنس رہے تھے اور اس کے کپڑے جو پہلے ہی بری طرح بھیگ چکے تھے اب اس کے جسم کے ساتھ چپک کر مزید بوجھل کر رہے تھے، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اس سواری کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اس شخص کو بلانا چاہتا تھا، لیکن اس کا گلا اس قدر خشک اور سردی سے لرز رہا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی واضح آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنی بچی کھچی توانائی کو یکجا کیا اور پوری قوت سے اس اجنبی کو رکنے کے لیے پکارا۔ اس کی آواز طوفان کی گرج اور بارش کے شور میں دب کر رہ گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بار بار گرتا اور پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے سڑک کی رگڑ سے چھل چکے تھے اور ان سے خون بہنے اور رسنے لگا تھا، لیکن اسے اس جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر کا قرب اور اس اجنبی کو پہچاننے کی تڑپ ہر تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ وہ خستہ حال سواری وہ ویسے ہی بہت خستہ حالی کا شکار تھی اور اس کا انجن ہچکولے کھا رہا تھا۔ شاید اس شخص کی پکار سن کر یا پھر اپنی اندرونی خرابی کی وجہ سے اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ اس کے پرانے بریکوں کی چرچراہٹ ایک بار پھر اس طوفانی رات کے سناٹے میں گونجی۔ یہ منظر دیکھ کر اس تباہ حال اور دیوالیہ شخص کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی اور اس نے اپنی دوڑنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لیکن وہ بالآخر اس پرانی سواری کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اس سواری کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ وہ خود کو گرنے سے بچا سکے۔ اس کی حالت اس وقت ایک ایسے بھکاری جیسی تھی جو زندگی کی آخری بھیک مانگ رہا ہو۔ سواری کے رکنے کے چند لمحوں بعد اس کا اگلا دروازہ ایک بار پھر اسی مخصوص زنگ آلود آواز کے ساتھ کھلا اور وہی اجنبی شخص انتہائی پرسکون اور دھیمے انداز میں باہر نکلا۔ اس بار وہ تباہ حال انسان اس شخص کے بالکل سامنے کھڑا تھا، حالانکہ اندھیرے اور تیز بارش کی وجہ سے ابھی بھی اس کا چہرہ مکمل طور پر واضح نہیں تھا۔ آسمان پر اچانک بجلی چمکی اور اس کی تیز سفید روشنی نے لمحہ بھر کے لیے اس پورے منظر کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ اس روشنی کے اس ایک مختصر لمحے میں دیوالیہ شخص نے اس اجنبی کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی سختیوں اور بے پناہ محنت کی وجہ سے گہری جھریاں پڑ چکی تھیں۔ اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور پرسکون چمک تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہوں نے زندگی کی بدترین حقیقتوں کا سامنا کیا ہو اور پھر بھی اپنا ایمان اور اپنی انسانیت نہ کھوئی ہو۔ وہ اجنبی اسے دیکھ کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ دیوالیہ شخص ہانپتے اور کانپتے ہوئے روتے ہوئے اس اجنبی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس نے اپنی اتنی بڑی اور حلال کی کمائی اس جیسے ایک گرے ہوئے اور برباد انسان کے قدموں میں کیوں رکھ دی ہے۔ اس نے التجا کی کہ وہ اسے اپنا نام بتائے تاکہ وہ کم از کم اس کا یہ عظیم انسان ساری زندگی یاد رکھ سکے۔ اجنبی شخص نے کچھ دیر تک اس تباہ حال انسان کی آنکھوں میں جھانکا
اور اس کی نظر میں نہ تو کوئی غصہ تھا نہ کوئی حقارت، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی اور درگزر کا جذبہ تھا۔ اجنبی نے انتہائی دھیمی مگر گونجدار اور پروقار آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو سیدھا سننے والے کے دلوں میں اترتا تھا۔ اس نے اس دوالیہ شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاید اسے بھول چکا ہے، کیونکہ بلندیوں پر اڑنے والوں کو زمین پر رینگنے والے کیڑے کبھی یاد نہیں رہتے، لیکن وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے اور کبھی نہیں بھولا۔ اجنبی نے اسے ایک پرانے وقت کی یاد دلائی جب 10 سال پہلے اسی شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا کارخانہ ہوا کرتا تھا، جس میں چند مزدور دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اس کارخانے کا مالک ایک غریب لیکن انتہائی ایماندار اور محنتی انسان تھا، جس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ چھوٹا سا کام شروع کیا تھا۔ اجنبی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس چھوٹے سے کارخانے کی معمولی سی کامیابی اور اس کی ایمانداری کی شہرت اس وقت کے سب سے بڑے اور مغرور تاجر کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ تاجر جو پورے شہر کی تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا اور کسی بھی چھوٹے کام کرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کا اندھا اور ظالمانہ استعمال کرتے ہوئے اس چھوٹے سے کارخانے کے خلاف ایک بہت بڑی اور جھوٹی سازش تیار کی۔ اس نے بازار میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس چھوٹے کارخانے کا سارا خام مال بند کروا دیا، اس کے خریداروں کو دھمکیاں دے کر توڑ دیا، اور پھر حکومتی اہلکاروں کو بھی بھاری رشوت دے کر اس کارخانے پر جھوٹے مقدمات بنوا کر اسے ہمیشہ کے لیے سیل کروا دیا۔ اجنبی کی آواز میں ایک ہلکا سا درد ابھرا جب اس نے بتایا کہ وہ غریب مالک اپنے بچوں کی روٹی چھینتی دیکھ کر اس ظالم اور مغرور تاجر کے عالی شان دفتر میں گیا تھا۔ اس نے اس تاجر کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے التجا کی تھی کہ اس کا روزگار تباہ نہ کرے۔ اس کا چھوٹا سا کارخانہ اس کی پوری سلطنت کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس مغرور تاجر نے اس غریب انسان کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے محافظوں کے ذریعے دھکے دے کر اپنے دفتر سے باہر نکلوا دیا، اور غرور سے کہا تھا کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے تجارت کر سکے، اور وہ اسے برباد کرے گا کہ وہ ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگے گا۔ یہ ساری پرانی باتیں سنتے سنتے اس تباہ حال اور دیوالیہ شخص کے پیروں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے 10 سال پیچھے گیا اور اسے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ظالم اور مغرور تاجر کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا، اور وہ چھوٹا سا کارخانہ دار جسے اس نے بے دردی سے کچل دیا تھا، اس کا نام رشید تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ پیسوں سے بھرا تھیلا چھوٹ کر گر پڑا، اور اس نے صدمے اور شدید بے یقینی کی حالت میں اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ وہی رشید تھا جس کا گھر اس نے اپنے تکبر کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ رشید نے اس تباہ حال شخص کی آنکھوں میں ابھرنے والی پہچان اور شدید خوف کو دیکھ کر ایک انتہائی پرسکون اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اس دن اس مغرور انسان نے صرف اس کا روزگار چھینا تھا، اس کی روزی چھینی تھی، لیکن وہ اس کا رزق دینے والے خدا کو نہیں چھین سکا تھا۔ رشید نے اسے بتایا کہ اس خوفناک اور تاریک دن کے بعد جب وہ سڑک پر آ گیا تھا تو اس نے مایوس ہو کر ہار نہیں مانی تھی، بلکہ اس دن اس نے اپنے آنسو صاف کیے
اور ایک چھوٹی سی ریڑھی لگا کر دوبارہ صفر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہایا اور اپنی اس ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا جو کہ اس کا اصل سرمایہ تھی۔ اس ریڑھی سے اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی اور پھر خدا کی ایک ایسی برکت شامل ہوئی کہ وہ دکان ایک بڑے کاروبار میں بدل گئی۔ رشید نے دوالیہ شخص کی طرف انتہائی گہری اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ آج یہاں اس سے اپنا پرانا بدلہ لینے یا اسے اس کی ذلت اور رسوائی پر تانے دینے نہیں آیا، بلکہ وہ تو اپنا ایک بڑا قرض چکانے آیا ہے، کیونکہ 10 سال پہلے اس دن جب اسے دھکے دے کر دفتر سے نکالا گیا تھا تو اس نے اس مغرور انسان سے تجارت کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت سیکھی تھی کہ جب انسان اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا زوال انتہائی بھیانک اور عبرت ناک ہوتا ہے۔ رشید نے انتہائی نرمی سے کہا کہ یہ جو رقم اس نے آج اس کے قدموں میں رکھی ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کڑوے سبق کی فیس ہے جو اس نے اس سے سیکھا تھا، اور آج جب اس نے شہر میں اس کے مکمل دوالیہ ہونے اور در بدر ہونے کی خبر سنی تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور وقت کا پہیہ گھومنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ وہ چاہتا تو اسے اس سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا اور اپنی 10 سال پرانی بے عزتی پر خشک ہو سکتا تھا، لیکن اس کا ضمیر اور اس کی تربیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ایک گرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو مزید روند کر آگے بڑھ جائے۔ رشید نے اپنا کھردرا اور محنت کش ہاتھ آگے بڑھا کر اس دوالیہ انسان کے کیچڑ میں لتڑے ہوئے کاندھے پر رکھا اور اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیتے ہوئے کہا کہ دولت اور طاقت کبھی کسی انسان کی مستقل ملکیت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک امتحان ہوتا ہے جسے بانٹنے والے ہی اصل میں سکون پاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ وہ رقم رکھ لے اور اس سے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس بار اس کی بنیاد غرور اور ظلم پر نہیں بلکہ عاجزی اور انسانیت پر ہونی چاہیے۔ رشید کی یہ تمام باتیں اس تباہ حال انسان کے دل میں اور دماغ پر کسی گہرے نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو اتنے بڑے زوال اور دوستوں کی بے وفائی پر بھی نہیں نکلے تھے، اب وہ کسی بفرے ہوئے دریا کی طرح اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت اس غریب انسان کے سامنے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حقیر اور چھوٹا انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وہ سارا تکبر، اس کی ساری انا اور اس کی فرعونیت اس طوفانی رات کی کیچڑ میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی۔ وہ رشید کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے پاؤں چھو کر اپنے ان تمام گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا جو اس نے ماضی میں کیے تھے، لیکن اس کا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا اور اس کی زبان مکمل طور پر گنگ ہو چکی تھی۔ اس کے اندر صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جس کا اس نے گھر اجاڑا تھا آج وہی اس کا سب سے بڑا مسیحا بن کر اسے بچانے آیا تھا۔ رشید نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ایک آخری بار ہمدردی سے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھا اور پھر خاموشی سے مڑ کر اپنی پرانی سواری کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور انجن کو دوبارہ چلایا۔ وہ سواری ایک بار پھر ہچکولے کھاتی ہوئی اس تیز بارش اور گہری تاریکی میں آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور دوالیہ شخص وہیں سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گرا ہوا دھاڑیں مار مار کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی چیخیں اور اس کے رونے کی آواز طوفان کی گرج سے بھی زیادہ بلند اور دردناک تھی۔
وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک ظلم پر رو رہا تھا، اور اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے مسلسل رو رہا تھا، اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے پیسوں کا وہ پرانا تھیلا پڑا تھا جو اب اسے دنیا کی سب سے بے وقت اور بے قیمت چیز لگ رہا تھا، کیونکہ آج اس نے جان لیا تھا کہ سچی دولت اور اصل کامیابی کاغذ کے ان ٹکڑوں میں نہیں، بلکہ انسان کے اس ظرف اور معاف کر دینے والے دل میں چھپی ہے جو رشید جیسے عظیم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سچائی تھی جس نے اس مغرور اور ظالم انسان کی پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسے اس تاریک رات میں ایک نئی اور سچی صبح کی حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔